السلام علیکم۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک دماغ جیسی نعمت عطا کی ہے جس کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اسلوبی سے طے کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات انسان کے تابع کیے ہیں۔ تمام وقت کے لمحات اگر انسان چاہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے۔ اس کا اختیار بھی اللہ پاک نے انسان کو ہی دیا ہے، اور یہ عقل اور شعور بھی دیا ہے کہ انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز بھی پتہ چل سکے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے، تاکہ آنے والے وقتوں میں انسان کو کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو، بلکہ وہ اپنی زندگی کے آنے والے جو بھی انعامات اور نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو خوش رکھ سکے۔ اس طرح زندگی کیونکہ ایک بہت وسیع ایک چیز کا نام ہے، تو اس کے اندر ہمارے معاملات بھی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ ہمیں مختلف معاملات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا پڑتا ہے کسی معاملے کے سلسلے میں۔ غرض یہ کہ ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب یہ چیزیں حقیقت ہیں، اس حقیقت سے سب واقف ہیں۔ اس چینل کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے ہی بنیادی حقائق جن کے بغیر انسان کا گزارا ناممکن ہو اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور اس میں ایسے کسی پہلو کی طرف دھیان دلایا جائے جس کو عمل کر کے انسان اپنی زندگی کا بہت کوئی بڑا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ہونے والی بات پر غور کریں، اس کے نتائج کو دیکھیں۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہر انسان چاہتا ہے جو بھی وہ کام شروع کرے وہ اس کی خواہشات کے مطابق پورا اترے اور اس کام کے مکمل نتائج اس کو ملے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم 100% یا 100% کے قریب تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن مکمل اس کا جو حصول ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اب اس میں ہونے والی جو ہم سے غلطیاں ہیں وہ کوئی بہت بڑی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہوتی رہیں مسلسل تو پھر ہمارے نتائج 100% والے نہیں ہوں گے اور ہماری زندگی مسلسل مایوسیوں کے اندر گھری رہے گی اور ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے جائیں گے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اب زندگی میں جو نصیحت ہے وہ اللہ پاک کسی بھی لمحے انسان کو دے سکتا ہے۔ اب میں نے اکثر واقعات جو یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک واقعے کے بعد اس کے نتیجے کی بنیاد پر ذہن میں آتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اولاد کے لیے والدین فکر مند ہوں، اور وہ اولاد خوش قسمت ہے اور وہ والدین بھی خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کو آنے والے وقتوں میں اولاد سے اچھے نتائج مل سکتے۔ اسی طرح کا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ میرے پاس ایک والد اپنے بچے کو لے کے آیا۔ اب ان بچے اور والد کی جو آپس میں ایک چل رہی تھی گھر میں وہ یہ تھی کہ میرا بچہ کبھی بھی امتحان میں 100% نمبر نہیں لے پاتا، تو آپ اس کو چیک کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں۔ اب میں نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اب ظاہر ہے بچے کی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چیک کیا، میں نے مختلف بکس کا کتابوں کا ٹیسٹ لیا۔ اب کوئی بات والد جو ہے بچے کے بارے میں بتا رہا ہے تو ساتھ ہی بچہ بھی اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، حتیٰ کہ مختصر آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے باتوں باتوں میں یہ نوٹ بھی کر لیا کہ جو بچہ ہے نا وہ اپنے والد کا اس حد تک احترام نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، نہ اس کی مطلب روٹین ایسی ہے۔ اب جب بات تھوڑی تفصیل میں گئی تو میں نے ساری چیزیں نوٹ کر لی۔ اب میں نے جب بچے کا ٹیسٹ لیا، اس کا فزیکلی جو ایک کویسچن لکھوا کے اس کو چیک کر لیا، اب وہ بچے کو میں نے جب جو باتیں مخصوص انداز میں کی یا جو چند باتیں جن کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے ان باتوں میں سے سب سے اہم بات میں نے اس سے چند سوالات کیے۔ اب ان سوالات کے جوابات میں بھی مجھے یہ رزلٹ مل گیا کہ بچہ جو ہے وہ قدرتی طور پہ ذہین ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں 100% کے لیے ضروری ہیں وہ نہیں ہیں۔ اب اس میں ہم اپنی اصل بات کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ اب طالب علم ہے، اس کا خاص کام تو ہے پڑھائی۔ اس نے کتابیں اٹھائیں، پڑھنے بیٹھا، اپنے بکس کا کام کیا، اس کے بعد بیگ رکھا، چلیں جو یہ کام ہوگا، یہ اس کا مین کام ہے۔ اب میں نے اس سے جب دیکھا میں نے کہا بیٹا آپ جو پڑھتے ہیں تو یہ آپ سمجھے کہ 100 میں سے آپ 70% کا کام کرتے ہیں، آپ 100 آپ مکمل
بکس کو یاد کریں، جو ہوم ورک ملے اس کو لکھیں، یاد کریں. مطلب یہ آپ سمجھے آپ نے 70% کیا ہے. اب بات تو حیرانگی کی ہے، بچہ بھی سوچ میں پڑا. اب میں نے اسے پھر کیٹیگری میں بتایا، میں نے کہا آپ کا 100% میں 70% آپ کا محنت ہے کتابوں پہ، 10% آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے. اسی طرح باقی جو 10% ہے وہ اس میں اسلامی اقدار، نماز، قرآن کی تلاوت یہ سمجھ لیں. اس کے بعد باقی جو 10 نمبر ہیں وہ آپ کے اخلاقیات، آپ کی زندگی گزارنے کے انداز اور وقت کی پابندی، ان چیزوں کے ہیں. اب جب بات میں نے کی، بچے کو سمجھ آ گئی اور وہ واقعی اس چیز پہ آئندہ کے لیے عمل کرنے کا وعدہ کر کے وہ چلے گئے. اب اس کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم لوگ زندگی کے مختلف معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی کام میں ہے، کسی نوکری میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے. تو ہر ایک کے اندر ہمیں 100% یا 100% نتائج کی ہماری امید بھی ہوتی ہے، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. تو آج میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے مین کام کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، کچھ عبادات میں ہیں، کچھ آپ کے فرائض ہیں، ان پہ آپ دھیان دیا کریں تاکہ آپ کا 100% یا 100% مکمل ہو. ہم مین کام کی طرف دھیان دیں، مین کام کی ایکٹیویٹیز کریں تو بھی ہمیں 100% نہیں حاصل ہوتا. تو اس کے اندر کی جو راز کی بات ہے، ہم اپنے اندر یہ دیکھیں اس وقت کہ ہم میں سے کون سی ہمارے اندر مسٹیک ہو رہی، کون سا ایسا اپنے فرض ادا نہیں کر رہے جس وجہ سے ہمیں اس کا نتیجہ مکمل نہیں مل رہا. تو اس کو مختلف لوگ مختلف سوچ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مین جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم جب تک نہیں کریں گے ہم مکمل نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. لہذا ہر بندہ، ہر انسان اپنی نوعیت کے مطابق، اپنے کام کی نوعیت کے مطابق اس کے اندر جو جو اخلاقی چیزیں